بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف ادیب مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ عزیز طلبہ، جماعت دہم کے طلبہ کے لیے 15 نمبر کا مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شرح سرمایہ اردو پر تو ایک لمبی قطار موجود ہے، لیکن میں نے اس کو شارٹ کیا ہے اور 12-13 مضامین پر مشتمل میں نے 7 نوٹس تیار کیے ہیں۔ ان میں سے ایک لیاقت علی خان، شہید ملت لیاقت علی خان، جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے اور 1951 میں جن کو شہید کر دیا گیا، ان کے حوالے سے آج یہ تحریر آپ کے سامنے ہے۔ اس ٹاپک پہ میں آج آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا۔ تو عزیز طلبہ، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں کا سینہ چاک کر کے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے لہجے کی مٹھاس، ان کے کردار کی عظمت سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نواب لیاقت علی خان کرنال میں پیدا ہوئے، ایک جاگیردار گھرانے کے فرد ہوتے ہوئے بھی ان میں عاجزی اور انکساری موجود تھی۔ 1895 میں پیدا ہونے والے نوابزادہ لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ تشریف لے گئے اور 1922 میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر 1923 میں وہ برصغیر پاک و ہند واپس آ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہ سن تھا 1936۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1934 سے لے کے 1936 تک علامہ اقبال مسلسل قائد اعظم کو خطوط لکھتے رہے۔ جب وہ برطانیہ میں پریکٹس میں مصروف ہو گئے تھے، تو جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ان کے ساتھ ہی وہ 1936 میں آئے۔ تو لیاقت علی خان بھی 1936 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بنے، اور انہوں نے اس کے بعد تن من دھن مسلم لیگ کے لیے قربان کر دیا۔ وہ قائد اعظم کے دست راست کی حیثیت سے ہر موقع پر ان کے ساتھ موجود رہے۔ انہوں نے اپنی دہلی کی کوٹھی مسلم لیگ کے دفتر کے لیے وقف کر دی۔ جب ان کو سیکرٹری کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی اہلیہ رانا لیاقت علی خان، جو لکھنؤ یونیورسٹی کی فارغ التحصیل تھیں، اور انہوں نے 1927 سے وہاں ایم اے عمرانیات اور ایم اے معاشیات کی ڈگریاں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ حاصل کی تھی۔ وہ بھی کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور رکھ رکھاؤ اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ کا بہترین انداز رکھتی تھیں۔ ان کے سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے آنے والی ڈاک کے جوابات دیے، خطوط لکھے، اور جو بھی تحریری کام ہوتا وہ دفتر میں بیٹھ کے بڑی یکسوئی کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ کرتے رہتے۔ آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس جلسے کے انتظامات میں لیاقت علی خان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی جیب سے خرچ کیا کرتے، کبھی انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ سے کرایہ نہیں لیا۔ جب بھی وہ ملک کے طویل دوروں پہ نکلتے تو ٹرین کے 3rd کلاس ڈبوں میں سفر کرتے اور اپنے تمام اخراجات خود برداشت کیا کرتے تھے۔ جب 1945 میں الیکشن ہوئے تو وہ باقی ایم این ایز کی طرح بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ جب عارضی کابینہ بنی تو 6 وزیر کانگریس سے لیے گئے اور 5 وزیر آل انڈیا مسلم لیگ سے لیے گئے، جن میں نواب لیاقت علی خان وزیر خزانہ تھے، سردار
عبدالرب نشتر اس میں شامل تھے، جوگندر ناتھ منڈل جو اقلیتی سیٹ پہ تھے وہ وزیر قانون تھے، راجہ غضنفر علی خان، اور ان کے ساتھ ساتھ آئی چندریگر وہ شامل تھے۔ تو جب ان کی ذرا ٹریننگ مکمل ہو گئی تو پھر حکومت برطانیہ نے 3 جون 1947 کو دونوں ممالک کو الگ الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، جبکہ انڈیا 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ انڈیا نے آخری وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنا گورنر جنرل تسلیم کر لیا، اور اس کی خواہش تھی کہ پاکستان بھی مجھے اپنا گورنر جنرل تسلیم کر لے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، لیاقت علی خان وزیر اعظم ہوں گے اور میں بطور گورنر جنرل خدمات سر انجام دیتا رہوں گا۔ لیاقت علی خان نے ہر موڑ پر قائد اعظم کا ساتھ دیا اور ہر موڑ پر ان کے لیے خلوص بھرے جذبات انہوں نے رکھے۔ وہ جب 1948 میں قائد اعظم فوت ہوئے تو ان کو اطلاع ملی، تو انہوں نے فوراً آرمی کے اعلیٰ افسران کا اجلاس بلایا کہ سرحدوں پر ذرا نظر رکھے، اور پھر انہوں نے انتظامات کیے، اور اگلے دن 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم فوت ہوئے، اور 12 ستمبر 1948 کو شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد لیاقت علی خان کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئیں۔ وہ تو پہلے ہی بہت پریشان حال تھے۔ وہ قافلے جو انڈیا سے آ رہے تھے، لٹے پٹے قافلوں کو سنبھالنا، والٹن کیمپ لاہور میں ٹھہرانا، پھر مناسب جگہ پر ان کی زمینوں کی الاٹمنٹ اور رہائش کے بندوبست کرنا، وہ ان کاموں میں مصروف تھے، اور اب قائد اعظم کی مشاورت سے بھی وہ محروم ہو چکے تھے۔ بہرحال وہ بڑی تندہی سے آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے ایک ایک لمحہ صرف کیا۔ عزیز طلبہ، لیاقت علی خان بڑے کھاتے پیتے گھر کے فرد تھے، لیکن انہوں نے پاکستان میں آ کر دوسروں کے لیے ایک کلیمز کا بندوبست تو کیا کہ جو ادھر زمین تھی اس کے یہاں ان کو زمینیں مل جائیں، الاٹمنٹ ہو جائے، لیکن اپنے لیے انہوں نے ایک مرلہ زمین کے لیے بھی تگدو نہیں کی۔ اور اس دوران وہ تقریباً 4 سال 2 ماہ اور 1 دن حکمران رہے۔ ان کے خلاف کچھ سازشیں بھی ہوتی رہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ روس نے ان کو دعوت دی تھی، وہ جانے کے لیے تیار تھے، تو امریکہ کی طرف سے دعوت آ گئی، اور ان سے یہاں غلطی ہوئی کہ وہ روس کو نظر انداز کر کے امریکہ چلے گئے، جس کا روس نے بہت برا بنایا۔ دوسری بات، انڈیا والوں نے 1948 میں تمام گھوڑی پال مربے ختم کر دیے، اور وہ زمینیں چھوٹے لوگوں میں، چھوٹے کاشتکاروں میں تقسیم کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھیں وہ بھی ان سے واپس لے کے ہر آدمی کو آدھا آدھا مربع دے دیا، اور باقی جو زمینیں تھیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دی جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں۔ ایک تو یہ فیصلہ تھا۔ دوسرا، ہمارے جرنیل کچھ ان سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے قائد اعظم کی وفات کے بعد کشمیر کے مسئلے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، اور انہی دنوں راولپنڈی سازش کیس سامنے آیا، جس میں جنرل اکبر سمیت بہت سے جرنیل ملوث پائے گئے، اور یہ لیاقت علی خان کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے پریشانی کے لمحات تھے۔ بہرحال یہ وجوہات اکٹھی ہوتی چلی گئی کہ 16 اکتوبر 1951 کو وہ راولپنڈی کے ناصر باغ میں قوم سے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابھی انہوں نے برادران ملت ہی کہا تھا
کہ سرحد سے آئے ہوئے کرائے کے قاتل سید محمد اکبر نے ان پر فائر کیا، وہ گرے اور ان کی زبان پر آخری الفاظ تھے اللہ اور پاکستان۔ یقیناً کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا۔ لیاقت علی خان کو یوں شہید کر دیا گیا اور کھرے مٹانے کے لیے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا گیا جس نے فائر کیا تھا۔ اور پھر اگلی بات آپ دیکھیے، کہتے ہیں قائد اعظم بڑے مردم شناس شخص تھے، جو آدمی ان کے سامنے سے گزر جاتا وہ اس کے بارے میں جو بھی رائے قائم کرتے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی۔ جنرل ایوب خان جب جونیئر جرنیل تھے تو قائد اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، تو قائد اعظم نے سینئر جرنیلوں سے کہا کہ اس شخص کو کبھی کمان نہ سونپنا، اس میں سیاسی جراثیم موجود ہیں، اور اگر اس کو موقع مل گیا تو پھر پاکستان کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب آپ بدقسمتی دیکھیے، اس وقت ہمارا دارالحکومت کراچی تھا اور وہ فائلیں لیاقت علی خان کے قتل کی فائلیں بڑی اہم تھیں، ان کو راولپنڈی پہنچانا تھا، اور ایک پلاننگ کے تحت صدر ایوب سے جو سینئر جرنیل تھے وہ سرفراز تھے، جنرل سرفراز پہلے آرمی چیف کے بعد آرمی چیف بننے والے تھے، ان کو اس طیارے میں بٹھایا گیا کہ یہ بڑے ایماندار آدمی ہیں، یہ فائل لے کے راولپنڈی جائیں گے، اور بدقسمتی سے وہ طیارہ راستے میں کریش ہو گیا یا کریش کروا دیا گیا، اور اس طرح وہ طیارہ بھی جل کر راکھ ہو گیا، وہ فائل بھی جل گئی، اور جنرل سرفراز بھی اس میں شہید ہو گئے۔ اب سینئر ترین آدمی صدر ایوب تھے اور ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا، اور پھر جب یہاں گورنر جنرل غلام محمد اور سکندر مرزا کے دور میں حکومتیں آتی جاتی رہتی تھیں، جس پر انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں تو اپنی دھوتیاں بھی اتنی تبدیل نہیں کرتا جتنی پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو ان دنوں حکومت میں رہتے ہوئے، یعنی وہ آرمی چیف بھی تھے صدر ایوب اور ان کو وزیر دفاع بھی بنا دیا گیا، تو سیاستدانوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اداروں کی تمام رپورٹس جانتے ہوئے، انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے وہ محسن جن کو ہم فیروز خان نون کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی بیگم وقار النساء نون کے ساتھ مل کے برطانوی وزیر اعظم کے وزیر خارجہ کو ساتھ ملا کے عمان کے حکمران سے بات چیت کر کے جو گوادر کی بندرگاہ ہے یہ حاصل کی تھی۔ میں یہاں تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی بیان کر دوں کہ ایک وقت تھا کہ عمان کا ایک شہزادہ ناراض ہوا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، تو ریاست کلات کے حکمران کو ترس آیا تو اس نے کچھ حصہ اس کو دے دیا کہ آپ یہ زمین کاشت کریں اور کھاتے رہیں اس کی آمدن، تو اس نے ٹھیکے پہ دی اور اپنا وقت گزارتا رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو فیروز خان نون نے کہا کہ چونکہ ایک دیسی ریاست کی حیثیت سے یہ ریاست کلات پاکستان کے ساتھ اس نے الحاق کیا ہے تو گوادر ہمارا حق بنتا ہے۔ تو بیگم وقار النساء نون، فیروز خان نون اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ان کی کوششوں سے اور عمان کے ساتھ جا کے جب بات کی تو $40,000 دے کے یہ گوادر کی بندرگاہ حاصل کر لی گئی۔ اس کے فوراً بعد صدر ایوب نے فیروز خان نون کا تختہ الٹ دیا اور خود حکومت پہ قابض ہو گیا، اور پھر 1958 سے لے کے 1968 تک یا 69 تک وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے۔ اور قائد اعظم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اس شخص کو کبھی فوج کی کمان نہ سونپنا، یہ اس میں سیاسی جراثیم موجود ہیں، اور اگر اس کو کمان مل گئی
تو یہ یقینی طور پہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو صدر ایوب کے دور میں بہت سے اچھے کام ہوئے، منگلا ڈیم ان کے دور میں بنا، تربیلا ڈیم ان کے دور میں بنا، بہت سے کالج ان کے دور میں بنے، ہماری پالیسیاں ان کے دور میں بنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج کو یہ سبق ملتا رہا کہ ہم حکومت کر سکتے ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس نے 1956 میں بننے والا آئین جو چودھری محمد علی نے بنوایا تھا وہ ختم کر کے صدارتی آئین 1962 میں بنا کے نافذ کر دیا، اور تمام اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، اور پھر 1960 میں بی ڈی ممبران کی مدد سے صدر بنا، اور پھر 1964 میں جب فاطمہ جناح ان کے مقابلے پر تھی تو اس نے مختلف ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کر کے ووٹ حاصل کیے۔ ٹوٹل 80,000 بی ڈی ممبران تھے، جن میں سے 48,000 ووٹ صدر ایوب کو ملے اور 28,000 ووٹ محترمہ فاطمہ جناح کو ملے، اور یوں دھاندلی کے ذریعے ان کو ہروا دیا گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں، میں لیاقت علی خان کا چونکہ قصہ بیان کر رہا تھا تو ضمناً قائد اعظم اور صدر ایوب کا نام آ گیا، تو میں اس جانب آیا۔ جب لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا تو ان کا جب نہلانے کے لیے کپڑے اتارے جانے لگے تو وہ لوگ جو ان کے کپڑے اتار رہے تھے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایچکن کے نیچے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ پھٹی تھی اور ٹانکے لگے ہوئے تھے، انہوں نے جو جرابیں پہنی ہوئی تھیں ان پر بھی ٹانکے لگے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ نواب ہے جو کرنال میں سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا، اور آج پاکستان کی خاطر اتنے خلوص سے اس نے کام کیا کہ اپنے ڈھنگ کے کپڑے بھی یہ نہیں پہن سکا۔ تو اس کے بعد ان کی اہلیہ کو ہالینڈ میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا۔ ان کی پہلی بیوی سے 2 بچے تھے، محمد اکبر لیاقت اور محمد اصغر لیاقت، اور دوسری بیوی رانا لیاقت علی سے ایک بیٹا اشرف لیاقت تھا۔ تو یہ بعد میں بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ رہتے رہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان ہالینڈ سے سفیر کے عہدے سے جب دوشوں کے واپس آئیں تو کچھ عرصہ کے لیے ان کو سندھ کا گورنر بنا دیا گیا، اور وہ 1990 میں فوت ہوئیں، اور 1990 میں ہی لیاقت علی خان کے بڑے بیٹے اکبر لیاقت فوت ہوئے، اور یوں ان کی کہانی آہستہ آہستہ ختم ہوئی۔ تو یہ بڑے مخلص انسان تھے۔ کچھ لوگ ان پہ اعتراضات ضرور کرتے ہیں، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے بہت تحقیق کی ان معاملوں پر، تو میں نے نواب لیاقت علی خان کو انتہائی مخلص اور پاکستان کا سچا بحیخہ پایا۔ وہ حقیقی معنوں میں قائد اعظم کے دستے راست تھے، اور انہوں نے ان کے لیے ان کے اشارہ ابرو پہ ہر کام کیا، اور پاکستان کی ترویج و ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ ایک ایک لمحہ صرف کرتے رہے، اور یہی ان کی نیک نامی کا باعث بھی ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی نواب لیاقت علی خان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان پر بہت کچھ جھیل کر اہل پاکستان میں خوشیاں اور آسانیاں بانٹنے کی ایک کوشش کی۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والسلام۔